کورس پڑھتا ہے. اور اس کی میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا اس پالیسی کے فائدے کی کہ پاکستان میں جو تھوڑا بھی پڑھا لکھا آدمی ہے اس کا ایک خواب ہوتا ہے, اس کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ کسی کیڈٹ کالج میں پڑھے. اب شروع میں ہمارے سسٹم میں شاید یہ سوچ نہیں تھی, لیکن جب آہستہ آہستہ سسٹم ترقی کیا تو ہمارے ماہرین نے سوچا کہ اب ہم ایک کیڈٹ کالج بنائیں, کیڈٹ اسکول بنائیں کہ جس میں ہمارے پورے پاکستان کے جو برائٹ بچے ہیں, لائق بچے ہیں, کمپٹیشن کے بعد جو ابھر کے آئیں گے ان کو اسلام آباد لایا جائے, وہاں ہاسٹل میں رکھا جائے اور ان کو ایک بین الاقوامی سطح کی اور کیڈٹ کالج لائک ٹریننگ اور تربیت دی جائے. اب اس سے ایک کمپٹیشن بنے گا ہمارے تمام اسکول کے بچوں کے درمیان, کیونکہ مخصوص سیٹس ہوں گی, اس کا امتحان ہوگا اور پھر انشاءاللہ وہ کیڈٹ کالج کی کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے. تو یہ ایک فرق میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ باقی سسٹمز میں یا انڈیویجول اسکول میں اور ایک پورے سسٹم میں ایک مربوط نظام کے تحت تعلیم دی جاتی ہے. اور ایک اور امتیاز جو میں اس سسٹم کا آپ کو بتاؤں, اور اگر سمجھا جائے تو یہ بہت بڑا ہے, کہ یہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ جس کے کوئی تجارتی مقاصد نہیں ہیں, جس کو نان پروفٹ کہتے ہیں. اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان کے ان علاقوں تک جہاں بہتر بنیادی تعلیم, اچھی بنیادی تعلیم کے مواقع نہیں ہیں, وہاں کے نوجوان نسل اور بچوں کے لیے خاص طور پر ایسے مواقع پیدا کیے جائیں. اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب تجارتی سطح پر کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو تھوڑے سے مقاصد کچھ اور ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ خصوصیات ہیں کہ جس میں ہم اسوہ اسکول کے حوالے سے فخر کر سکتے ہیں. اور جب اس طرح کا ایک سسٹم ڈیولپ ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ کچھ تقاضے بھی کرتا ہے اس کی مزید ترقی کے لیے, اور وہ یہ ہوتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو اس سسٹم کے اغراض و مقاصد کو جانتے ہیں, وہ لوگ کہ جو اس سے مربوط ہیں, وہ لوگ جو اسوہ اسکول کی تعلیم کے معیار کو سمجھتے ہیں, وہ ہمارا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچائیں کہ اس ادارے میں کہ جو نان پروفیٹیبل ہے, جو سرمایہ اکٹھا کرنا نہیں چاہتا بلکہ علم کو بانٹنا چاہتا ہے, علم کی روشنی کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہے, اس سسٹم میں اور باقی تجارتی اداروں میں یا ایسے سسٹمز میں جو شاید ان علاقوں میں کام کر رہے ہوں اور کچھ مقاصد ہوں, ان سے بہت بہتر ہے. اور ہم چاہیں گے کہ جب بھی مرکزی سطح پر ہم کوئی نئی چیز انٹروڈیوس کراتے ہیں یا ہم کوئی فیسلٹی بچوں کے لیے, کوئی سہولت بچوں کے لیے پیدا کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہماری تمام تر توجہ کا مرکز ہمارے بچے ہیں. ہم جب بھی سوچتے ہیں تو بچوں کی بہتری کے لیے سوچتے ہیں, ہم جب بھی سوچتے ہیں تو معیار تعلیم کو بہتر کرنے کا سوچتے ہیں. تو جب کوئی ایسا فیصلہ آئے یا ایسی کوئی بات آئے تو اس کو سمجھیں اور پھر عوام تک, دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. ایک سسٹم بنا دینا, ایک سلیبس بنا دینا, ایک اچھا ماحول پیدا کر دینا, ٹیچرز کی اچھی سطح پر تربیت کر دینا, یہ ایک سینٹرل کمان کا کام ہے. لیکن اس کو لوگوں تک متعارف کرانا, اس کی خیر و برکات کا لوگوں کو بتانا اور پھر اس کو صحیح طور پر پہنچانا, اس سلسلے میں ہم تمام لوگوں سے تعاون کے خواستگار ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ تھے جناب سید اظہر علی عابدی, ڈائریکٹر اسوہ پبلک سکولز. وہ باتیں جن سے قومیں ہو رہی ہیں نامور سیکھو, اٹھو تہذیب سیکھو, صنعتیں سیکھو, ہنر سیکھو, بڑھاؤ تجربے اطراف دنیا میں سفر سیکھو, خواص خشک و تر سیکھو, علوم میں بحر و بر سیکھو. اب میں جناب افتخار حسین صاحب, پرنسپل GHS ملیک علیہ, وائس چیئرمین ریجنل کمیٹی اسوہ سکولز کرم ریجن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تعلیم کی اہمیت پر اپنے زرین خیالات کا اظہار کرے. جناب افتخار حسین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی نبیہ الکریم وآلہ واصحابہ المنتجبین. جناب مہمان خصوصی صاحب صدر اسوہ پبلک سکول سسٹم کے ڈائریکٹر جنرل صاحب, پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج پارا چنار,
معزز پروفیسران صاحبان، ڈاکٹر صاحبان، انجینئر صاحبان، مینیجر صاحبان، اور اس فورم میں دیکھتا ہوں جتنے دانشور بیٹے ہیں، السلام علیکم۔ آج اس مبارک موقع پر جب ہماری ایجنسی کی اس اسٹیمڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں جابر بن حیان ٹرسٹ کے زیر اہتمام بنیادی تعلیم کی اہمیت پر سیمینار کا جو انعقاد ہوا ہے، یہ احسن اور قابل ستائش ہے۔ میں ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے علاقے کے لوگوں کو علم کی آگاہی سے روشناس کرنے کے لیے یہ زرین اور قیمتی موقع فراہم کیا۔ مجھ سے پہلے آپ نے کئی مقررین کو سنا، خاص کر اسکول کے بچوں کو سنا، بڑی منطقی اور زرخیز تقریریں آپ نے سنی۔ اس وقت پبلک اسکول سسٹم کے بارے میں جناب عابدی صاحب نے سیر حاصل تبصرہ کیا۔ الحمدللہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا دین اسلام علم کے حصول پر جتنا زور دیتا ہے یا جتنی اہمیت حصول علم کو دیتا ہے، شاید دنیا کی کسی اور مذہب میں ہو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں انما بعثت معلما۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ حضرت امام علی علیہ السلام مولائے کائنات فرماتے ہیں یتیم وہ نہیں جس کے والدین فوت ہو چکے ہیں، بلکہ یتیم وہ ہے جو علم و ادب سے عاری ہو۔ تو آج جابر بن حیان ٹرسٹ نے علم دوستی کا جو مظاہرہ کیا ہے ادھر، یہ واقعی قابل ستائش ہے۔ ہر ایک مقرر نے اس کی تقریر کی مرکزی خیال یہی تھی کہ علم کی افادیت اس نے بیان کی۔ اب اپنے علاقے کی ایجوکیشنل اسٹریٹجی کے بارے میں، ہمارے علاقے کی جغرافیائی حالات جو ہیں اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ قرم ایجنسی کا میں تعلیمی پسماندگی اور اس کی جغرافیائی ماحول کو دے کر اپنے ملک کی اقتصادی مشکلات کو دے کر اور آج کے اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں تعلیم کی اہمیت کو دے کر کوئی باشعور انسان، کوئی بھی تعلیم یافتہ اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ پورے پاکستان کے لیے اعلیٰ تعلیم کی حصول کی اور خاص کر قرم والوں کے لیے، قرم ایجنسی والوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کی حصول کی کتنی ضرورت ہے۔ اسی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے جابر بن حیان ٹرسٹ کے اس وقت پبلک اسکول سسٹم نے قرم ایجنسی میں اپنی اسکول کھولے
آپ لوگوں نے ابھی 15 منٹ کی ڈاکومنٹری فلم دیکھی، ان کی کارکردگی دیکھی، ان کی فیوچر پلاننگ دیکھی، اور اس سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ اسوا پبلک اسکول سسٹم کی دل میں تعلیم کے بارے میں، درس و تدریس کے بارے میں اور حصول علم کے بارے میں کتنی تڑپ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم قروم ایجنسی میں دیکھتے ہیں کہ ہر سال اسوا پبلک اسکولوں کے طلباء کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جابر بن حیان ٹرسٹ کا اسوا پبلک اسکول سسٹم یہاں کتنا مفید اور مؤثر رہا ہے۔ ہماری دلی دعا ہے کہ خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے کہ نہ صرف ان کی علم کی روشنی اسلام آباد تک محدود ہے، بلکہ مرکز سے یہ روشنی پھوٹ پڑی اور ملک کے سرحدوں کو اپنی روشنی سے منور کر دیا۔ یہ نہایت ہی حوصلے کی بات ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ کسی سسٹم کو کیسے کامیاب بنایا جائے۔ اگر ہم اس پبلک اسکول سسٹم کو صرف جابر بن حیان ٹرسٹ کے صاحب اختیار حضرات تک چھوڑیں تو شاید یہ سسٹم جو توقعات ہمیں ہیں اتنا کامیاب نہ ہو۔ آئیں آج کے اس بابرکت دن اور بابرکت فورم میں تجدید عہد کریں کہ ہم ہر قسم کی مورل، سوشل اور اکنامک معاونت کریں گے۔ جن علاقوں میں زمین کی ضرورت ہو وہاں ان کو زمین فراہم کریں، جہاں جہاں ان کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹیں ہوں ان کی دور کرنے میں ان کی مدد کریں۔ چونکہ علم یا تعلیم، مجھے ایک ایجوکیشنسٹ کی تعریف ذہن میں یاد آئی۔ وہ ایجوکیشن کی تعریف کچھ یوں کرتے ہیں کہ ایجوکیشن از اے کنٹینیوس پروسیس which brings about desirable change in an individual۔ تعلیم ایک ایسا مسلسل عمل ہے جو کسی فرد میں خوشگوار تبدیلی لاتی ہے۔ اب ہر ایک والد یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ زیور تعلیم سے آراستہ ہو اور سوسائٹی میں جا کر وہ معاشرے کے لیے ایک مفید فرد ثابت ہو۔ چونکہ میرے بعد بھی کئی مقررین اپنے زرعی خیالات کا اظہار کریں گے اور وقت کا دامن بھی تنگ ہو رہا ہے، لہذا میں آخر میں جابر بن حیان ٹرسٹ کے ارباب اختیار سے یہ درخواست کروں گا کہ جس طرح ہماری چھوٹی بچی نے اپنی معصوم زبان سے ایک گرلز ہائی اسکول کی وہ فرمائش کی، تو ہمارا بھی یہ دلی خواہش ہے کہ قروم ایجنسی میں 5th کے بعد اس پبلک اسکول کے لڑکیوں کے لیے اپنا علیحدہ ایک ماڈل اسکول بنایا جائے۔ اور اس کے بعد
میرا یہ درخواست ہے ان سے کہ ٹیچر کی سلیکشن میں ان کی جو پریم پالیسی ہے وہ تو میرٹ کی بنیاد پر ہے ہی، پھر بھی ہماری یہ درخواست ہے کہ اس پبلک اسکولوں کے لیے قابل، محنتی اور کارکن اساتذہ کا انتخاب کیا جائے، کیونکہ وہی قومیں ترقی کر سکتی ہیں جن کے اندر کارکن، محنتی اور دیانتدار استاد ہوں۔ ایک فلاسفر کا قول ہے کہ آپ لوگ مجھے دیانتدار ٹیچر دیں، میں آپ لوگوں کی ترقی کا ضامن بنتا ہوں۔ وہی قومیں ترقی کرتی ہیں، وہی تعلیمی اداروں میں والدین اپنے بچے داخل کرتے ہیں جن کے اساتذہ کی تعلیمی قابلیت مشہور ہو۔ آج جو ادارے ڈیزائربل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کہلاتے ہیں وہ بلڈنگ کے لحاظ سے نہیں کہلاتے، بلکہ وہ اساتذہ کی قابلیت کی بنیاد پر کہلاتے ہیں۔ وہاں پر بہترین قسم کے اساتذہ ہوتے ہیں، بہترین قسم کی وہ ایجوکیشن دیتے ہیں۔ تو میں یہی گزارش قرم ایجنسی کے عوام اور خصوصاً اس پبلک اسکول کے ان بچوں کے والدین سے کرتا ہوں کہ جس طرح جابر بن حیان ٹرسٹ نے آپ کے ڈور سٹیپ پر چیپ اینڈ کوالٹی ایجوکیشن مہیا کرنے کا مصمم ارادہ کیا ہے، تو اسی جذبے کے تحت آپ بھی ان سے تعاون کریں تاکہ یہ سسٹم دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے۔ آخر میں میری یہی دعا ہے، ربی زدنی علما۔ خداوند کریم ان سب حضرات کی توفیقات میں اضافہ کریں اور قرم ایجنسی کے عوام کو یہی توفیق دیں کہ وہ اس سسٹم کے ساتھ حت المقدور معاونت کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دیتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اب میں محترم جناب سید جمیل حسین کاظمی صاحب پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج پراچنار کو دعویٰ دیتا ہوں کہ وہ علم کے بارے میں کچھ بحث کرے۔ جناب سید جمیل حسین کاظمی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب اراکین مصفا پبلک اسکول، مہمان گرامی، پروفیسر صاحبان، ڈاکٹر صاحبان، انجینئر صاحبان، میں اپنی طرف سے، اپنے ادارے کی طرف سے آپ کو تہ دل سے شکر و خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس بڑی جشن، اس بڑی کاوش کی جو آپ نے کی ہے اس پسماندہ علاقے میں، میری خواہش تھی کہ اس سے پہلے کہ ہم اس تقریب میں ملیں، اس سے پہلے ہی میں آپ کے ڈائریکٹر، لوکل ڈائریکٹر صاحب سے یہ کہہ چکا تھا کہ کبھی اگر موقع ملے تو آپ کے اراکین سے اس مجلس سے کے ہٹ کر
بات ہو، اس لیے کہ یہ ایک سلسلہ جو آپ لوگوں نے شروع کیا ہے، نہ جانے یا میں تو مجھے علم نہیں تھا یا میں خوابیدہ ہوں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ میں 2 سال بعد اس ادارے کے ایکٹیویٹیز اور کاوشوں سے آگاہ ہوا۔ نہ جانے کیوں یہ کام علم کے حوالے سے ہے، قدر کے حوالے سے ہے، اس کو عوام میں بہت ہی دلی پریزائی ہونی چاہیے تھی، اور جو ہمت یا جو مالی اعانت کے حوالے سے آپ لوگ ہمارے علاقے میں جو کوشش کر رہے ہیں، اور جیسا بھی ہے یہ ایک بہت بڑی کوشش ہے۔ علم کا جو حوالہ ہے، یہ ہم ہمیشہ یہاں ایک ڈیلیما کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ڈیلیما یہ ہے کہ دنیا میں اب جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جس طرح کہ آپ نے مشاہدہ کیا کہ ویڈیو کے حوالے سے گھر گھر کریا کریا اپنے پیغامات، اپنے پروپیگنڈا مختلف ایجنسیاں، مختلف ادارے پہنچا رہے ہیں۔ لیکن ایک بات جو میں ایک مدرس کی حیثیت سے سمجھتا ہوں اور میرا عقیدہ ہے، وہ یہ کہ علم دنیا میں 2 طرح سے پھیلا ہے۔ اور ظاہر ہے دنیا کی تقسیم بھی سیاسی تقسیم بھی 2 طرح کے ہے، ایسٹرن ہے، ویسٹرن ہے۔ ہماری تعلیم ظاہر ہے کہ ہم ایسٹ میں ہیں، ہمارا پیغام مشرقی ہے، ہمارے اقدار مشرقی ہیں۔ اب مغرب کا جو غلبہ ہے، مغرب کی جو چمک دمک ہے، مغرب کی جو اٹریکشنز ہیں، اس کو جس طرح ہم اپنا رہے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے غالباً 200-300 سال پہلے مشرقی طریقہ تعلیم، جس میں روحانیت، جس میں انسانیت، جس میں صرف پریگمیٹک اپروچ نہ بلکہ ایک کمٹمنٹ، ایک ایڈہیرنس، جو مادے سے ہٹ کر، جو دنیاوی چوک چنگ سے ہٹ کر ایک عبادت کے حوالے سے اپنایا جائے۔ ہمارے ایسٹرن صوفیز، پیغمبر، اولیاء، ان کا طریقہ تعلیم جو ہے وہ انسان سے محبت کرنے کا، انسان سے انس رکھنے کا، اس کی آزادی کا، اس کی اخوت کا ایک سلسلہ ہے، جس طرح کہ ہم صوفیوں میں دیکھتے ہیں۔ لیکن اب یہاں ڈیلیما یہ ہے کہ ہم مغرب اور مشرق کو مکس کر رہے ہیں۔ مغرب اور مشرق کو اس لیے مکس کر رہے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ اکنامک حقیقت ہے، اقتصادی پاور، ریئلٹی، وہ ایک حقیقت ہے۔
ایک استاد، ایک مدرس، جس قبیلے کا میں ایک فرد ہوں، اس کے اوقات تلخ ہیں، اس کی آئیڈینٹی نہ ہونے کے برابر ہے، اس کی سماجی حیثیت سب پہ آیا ہے۔ تو مغرب کی دنیا میں استاد ایک معتبر، ایک باوقار، اس کی شناخت سوسائٹی میں، سماج میں، اس کی اسٹیٹ پالیسی، ان لوگوں کی سماجی پالیسی، ان کی سیاسی پالیسی، وہ یہی ہے کہ استاد جو ہے سب سے محترم، سب سے باوقار، اور وہ تب ہے جب اس کی بنیادی ضروریات اس کو احسن طریقے سے ملے، نہ کہ صدقات کے حوالے سے، جیسا کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں، نہ کہ بکھاری بن کے حوالے سے، اور وہ بھی اتنا کہ اس سے وہ ایک مقروض ذہن، ایک مفلوج ذہن، ایک فالج زدہ ذہن لیے ہوئے قوم کو کس طرح بنائے گا۔ ایک مفلوج، مفلس، مقروض استاد کس طرح ایک قوم، ایک مدرسہ، ایک علاقہ وغیرہ اس کو کس طرح جو ہے وہ تبدیل دے گا۔ میرا اس کوکچون سے ایک منی ہے، میں اس میڈیا سے بہرحال ایک طریقہ ہے جدید کرے، لیکن جب تک آپ میرے پتہ مجھے علم نہیں ہے کہ کتنے اسکول آپ لوگ ایجنسی میں چلا رہے ہیں، اگر یہ 20 اسکول ہیں اس کو 10 ہونا چاہیے، اگر یہ 10 اسکول ہیں اس کو 5 ہونا چاہیے، اگر یہ 5 اسکول ہیں اس کو 2 ہونا چاہیے، اگر یہ 2 اسکول ہیں اس کو 1 ہونا چاہیے، لیکن وہ اعلیٰ پائے کا اسکول ہو اور اس مدرس بازار میں پھرے تو اس سے لوگ احترام اور انہوں سے دیکھیں۔ اس کا مدرس، اس کا ٹیچر ایک نمونہ ہو، جب وہ چلے تو دنیا اٹھ کھڑی ہو، جب وہ بیٹھے تو دنیا احترام کرے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ مدرس لوگوں کی ہنسی کا نشانہ بنے، بازار میں وہ چیزوں کو نہ دیکھے جیسے وہ اندھا ہو، دکان سے وہ چپکے چاہے چونکہ وہ مقروض ہے۔ تو ایسے ادارے اپنے عزائم کے لیے چلانے کی بات ایک ہے، اور انسانیت کو آگے اس کو آزاد کرنے کی، اس کو اقتصادی آزادی، اس کو سماجی آزادی، اس کو شناخت کے حوالے سے ایک اور بات ہے۔ مغرب میں استاد جو ہے وہ پریگمیٹک ہے، کلاس لیا، کلاس کے بعد، اسکول کے بعد، کالج کے بعد، یونیورسٹی کے بعد وہ فری ہے۔ یہ مادہ خبری تو سر رسی کی مغرب میں اس کی افرادیت یہ ہے کہ کالج اور ادارے سے ہٹ کر اس کی کوئی سماجی، مذہبی، سیاسی، اخلاق کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن یہاں اس نے بازار میں ہنس بھی نہیں سکتا ہے، یہ بے جا جگہ بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ استاد ہے، اس کی آزاد، اس لیے کہ مشرق میں اس کا مقام ہے ایک ذہنی، لیکن سماجی رشتے، سماجی رشتوں میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ میں ایک استاد کی حیثیت سے مجھ پہ جو گزری ہے، یہ کہانی جو میں اپنی سنا رہا ہوں، آج اگر میں اس ادارے کا پرنسپل ہوں تو اس تک پہنچتے پہنچتے جو دکھ، جو لعنتیں، جو سماجی ریاکشنز میں نے محسوس کیے ہیں، وہ کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور یہی میں ہر محفل میں بار بار دہرا رہا ہوں۔ میری آرزو ہے، میری خواہش ہے اور میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اگر آپ اتنے وسائل رکھتے ہیں
تو ایک ادارہ ہو. ہم اس دھرتی کے لوگ ہم آپ کو سلام کریں گے. ایک ادارہ, وہ کیڈٹ کالج کے حوالے سے ہو, وہ خواتین کے حوالے سے ہو, یعنی ایک ادارہ وہ لڑکیوں کا ہو, باقی تمام تر سرمایہ آپ اس کو مرتکز کریں ایک اس پہ, تاکہ لوگ, ہم اور لوگ